إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلی چیز اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، ہدایت پر گامزن کیا، اچھے عقیدے سے نوازا. اس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر ہم تمام کو قائم و دائم رکھے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خانوادہ رسول پر، آل بیت پر اور اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو، عزیزوں، ماں و بہنوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے ایک حدیث کا خلاصہ سنا جس میں کہا گیا کہ ایمان پرانا ہوتا ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کی دعا کرو کہ ایمان تمہارا تازہ رہے، ایمان تمہارا پرانا نہ ہو، ایمان میں کسی طرح کی کمی اور فتور پیدا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان کی کمی اور زیادتی کی کچھ باتیں ہم سنتے، لیکن چونکہ اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہمارے ساتھ اور بھی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بازار سج جاتے ہیں اور قمقمے، روشنیاں، جھنڈے اور بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہوتی ہیں اور دین کے نام پر ہوتی ہیں، اور ان کے کرنے والوں کو مستحسن نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے اچھے ہیں اور نہ کرنے والے دین کے دشمن ہیں. انہیں دوش دیا جاتا ہے، انہیں الگ الگ لقبوں سے پکارا جاتا ہے اور انہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کے دشمن ہیں. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم جان لیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ حق ہے، یا وہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ حق ہے. اور آدمی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو حق ہے اس پر ہمیں چلا، جو باطل ہے، غلط ہے، اس سے ہمیں بچا لے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے. سب سے پہلی چیز سورہ توبہ کی آخری آیتیں، ایک آیت جو اس موضوع سے متعلق ہے اور ایک بڑی اچھی دعا بھی ہے. آپ اس آیت کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایسی قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ کی زندگی کے مشاکل، مصیبتوں، فکر اور الجھنوں کے لیے بہترین دعا ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ مجرب چیز ہے. آپ اس کو بار بار پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے خیر و برکتیں نازل فرماتے ہیں. سورہ توبہ کی آخری آیت، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، مِنْ أَنفُسِكُمْ،
یہ رسول کہیں باہر سے نہیں آیا، تمہیں بھی لوگوں میں سے ایک رسول بنایا گیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہیں کوئی شاق گزرتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص ہیں، بڑے خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے۔ امت کے معاملے میں امت کو کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑے حریص ہیں۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، اور بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو ہم طے کر لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل امین آتے تھے، جن سے جمادات بھی محبت کرتے تھے، پتھر، کنکر، تخت اور جھاڑ، سارے کے سارے محبت کرتے تھے۔ کہ یہ ہمارے لیے دلیل کافی نہ ہو؟ احد کے پہاڑ پر چڑھے ہیں اور احد کا پہاڑ فرتے محبت سے مچلنے لگا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اثبت یا احد، اے احد کا پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا۔ کیوں فرتے محبت سے ایسے ہی کرتا ہے؟ تو ذرا سہم جا، فإن علیک رسول، دیکھ تیرے اوپر اللہ کا رسول چڑھا ہوا ہے اور دو شہید تیرے پاس ہیں، تیرے اوپر چڑھے ہیں، اور احد کا پہاڑ والہانہ انداز میں جھومنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ صحابہ رسول کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جب باتیں بتائیں تو مجھے ایسا لگا کہ منبر پر وہ رقت طاری ہوئی کہ منبر آپ کو لے کر جھومنے لگا، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ یہ جوادات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بول نہیں سکتی لیکن ہل کر، جھوم کر اپنے محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی جزء ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان اور مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، لیکن کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں؟ اس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عملی طور سے اپنی زندگیوں میں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہونی چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور عروہ بن مسعود الثقفی قریش کی طرف سے ایجنٹ بن کر آتا ہے، ایمبیسڈر بن کر آتا ہے۔ وہ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصالحت ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک، اللہ صحابہ کا سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتا ہے۔ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، تھوک اور بلغم نیچے گرنے نہیں دیتے، کوئی اپنے ہاتھوں پر بھر لیتا ہے، اور اپنے قوم کے پاس جا کر عروہ بن مسعود الثقفی کہتا ہے واللہ، قسم خدا کی، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، وہاں کے بادشاہوں کی عزت اور احترام کو میں نے ان کی پبلک سے دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سلوک کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، میں نے وہ کہیں نہیں دیکھا، میں نے وہ کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ کیا احترام کی بات کہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، خطروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے جسم پر بھر لیتے ہیں۔ دوستو عزیزوں، ایک بنیادی بات ہم بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، بنیادی چیز ہے جس پر ہم کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس محبت کو ہم ظاہر کیسے کریں؟ کیا اپنی مسجدوں کو روشن کر کے اس مہینے کی 1 سے 12 تاریخ تک جلد سے جلوس کر کے اس کے لیے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، سڑکیں منجمد کر دی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، ایسے جھنڈے جن پر کلمہ ہوتا ہے، بعد میں کچرے والے اسے کچرے کی ٹوٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کلمے کی بھی حرمتی ہو جاتی ہے، اور ایسے کے لباس بدل کر اور مسجدیں منور کر کے بچیوں اور وہ رات جاگ کر ایسے ساری چیزیں کر کے کیا ہم اس کا احترام کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عید مناتے ہیں؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، اور یہ چیز ہے غلو۔ غلو اس کا سبب ہے، غلو کہتے ہیں
حد سے زیادہ دین میں بڑھ جانا، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں انت سیدنا وابن سیدنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ہیں وہ ہیں، اور ایسے بہت سارے القاب کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا، ایسے مت نہ کرو. انا سید ولد آدم بلا فخر، لیکن بات اتنی ہے کہ میں آدم کے بیٹوں میں سب سے بڑا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. میں سب سے پہلا وہ ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلا وہ ہوں جس کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے. میں پہلا وہ ہوں جس کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا، اور اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی جوانی میں جن کی عفت کی گواہی سارے لوگ دیتے تھے، جن کی امانت کی گواہی دیتے تھے. دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کو رائج نہیں کیا 40 برس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ مہینہ اور تاریخ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن عید کا دن نہیں منایا. نہ اس دن اچھے کھانے بنے، نہ لوگوں کی دعوتیں ہوئی، نہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، نہ جگہ جگہ جھنڈے لگائے، نہ اس کے لیے خطیب دورہ علامت الدہر تقریر کے لیے بلائے گئے، نہ راتوں راتیں قصیدے میلادیں قوالیاں پڑھی گئی. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال میں نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 2 سال کا زمانہ، وہاں بھی خلافت کا زمانہ وہ نہیں رہا، وہ تب بھی وہ نہیں ہوا. اور جب دیکھیں گے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور 12 سال اور 10 سال وہ بھی وہ چیز نہیں ہوئی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال کی خلافت، اور 12 مرتبہ وہ مہینہ اور دن آیا، کبھی یہ عید نہیں منائی گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلیفہ امیر المؤمنین، اور 5 سال خلافت کی مدت رہی، کبھی یہ چیز نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں گے جن کو ہم بڑی عقیدت سے مانتے ہیں اور فقہ پر عمل کرتے ہیں، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 پر 60 سال ان کی زندگی میں آیا، لیکن کبھی میلاد النبی کی عید نہیں منائی گی. یہ سارے جو عید مناتے ہیں کس بنیاد پر مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو یقین ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے آپ کوشش کریں، اس غلو کو ختم کریں، اس زیادتی کو ختم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک آدمی ابو اسرائیل آدمی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو ایک آدمی کھڑا ہو بیٹھتا نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ اس نے منت مانی، وہ بیٹھے گا نہیں، بس کھڑا رہے گا عبادت میں، اور دھوپ میں بھی کھڑا رہے گا، سایہ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہو اس سے بیٹھ جائے، وہ سائے میں بھی جائے، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت میں غلو نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہے، لیکن اتنا مرتبہ نہ بڑھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے برابر کر دیں. اور یہ نہ سمجھیں جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانتے ہیں، جو مجالس منعقد ہوتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں، میلاد کی مجلسوں میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور تمام وہاں بہت سارے کھانے پینے میں ساری چیزوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو غلو اس کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور اپنے کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک رسی لگی ہوئی ہے، تو مسجد کا معاملہ تھا کہ اور تھا، کہا کہ رسی ہے. پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باندھا گیا ہے، وہ بس عبادت میں لگی رہتی ہیں، جب تھوڑی اونگی لگتا ہے کہ غنودگی طاری ہو رہی ہے، تھکان محسوس ہو رہی ہے، تو یہ رسی کو تھوڑا پکڑ لیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، ذرا سست آ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس رسی کو نکال لو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تم پر مسلط کرے گا جتنا تم کرنا چاہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بیزار نہیں ہوتا جب تک کہ تم بیزار نہیں ہو جاتے. عبادت کا معاملہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ، اس میں غلو کا جو یہ ہے اس کو آدمی دور کرنا چاہیے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا تھا. اور آپ کیا کہیں گے ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں صحابہ رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. کوئی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ سے رہوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھ رات بھر قیام لیل کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو کہا کہ کیا کہتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں کبھی روزہ بھی رہتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں کبھی سوتا بھی ہوں، کبھی رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں آدمی اتنا ہی عمل کرے جتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ساری دنیا ہی پیدا نہ ہوتی، دنیا ہی نہیں پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم کریں گے لیکن ویسے محبت کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے محبت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ جو اختلاف ہمارے اور اوروں کے بیچ میں ہے کہ ہم اس عید کو ہم عید شمار نہیں کرتے، ہمارے پاس 2 ہی عیدیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، اور یہ عید جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے، گرچہ کی تاریخ میں اختلاف ہے، کئی تاریخیں بیان کی گئی ہیں 9، اور مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا یا ربیع الاول کا مہینہ تھا. اتنے سارے اختلافات کے باوجود، اور کسی نے بھی کہا کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، اور بہت سارے شبلی نعمانی صاحب اور قاضی سلیمان منصور پوری جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی سب نے کہا کہ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے. الگ الگ الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری صاحب جنہوں نے بھی تاریخ کی کتابیں لکھی کہا کہ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے. القدر، یہ جو عید منائی جاتی ہے شریعت کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عید کے طور پر اس دن کو جو لوگ مناتے ہیں لاکھوں روپے، وہ قوم جو اپنے مسلمان بچیوں کو لے کر ترستی ہے، جن بچیوں کو فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جو بچیاں 30 سال 35 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اپنے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے صرف ان جلوس پر خرچ کرتے ہیں اور آنے والے خطبہ اور مقررین پر خرچ کرتے ہیں. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان پر اس بات پر ان کی گرفت نہیں کریں گے؟ ایسی چیز جو دین میں رائج نہیں تھی تم نے کیا. ایک طرف قوم کی قسم پرسی، قوم ذلت کا شکار ہے، قوم غربت کا شکار ہے، اور ہم ہیں کہ ایسی بدعتوں کو رواج دے رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم محبت کا نام دیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے عید مناؤ، کوئی کہتا ہے عید نہ مناؤ، تو آؤ کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، دیکھو اس کتاب قرآن مجید کو دیکھو کہ کہیں کوئی بات کہی گئی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کو عید مناؤ. نہ صحابہ نے کیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ نے، تابعین نے 700 نے کہا کہ ایک مدت کے بعد جو فاطمیوں کی سلطنت بنی تو انہوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے اس عید کو رائج کیا اور لوگوں نے اسے اپنا بنا لیا. اور آج آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بے پردگی اور سڑکوں پر جو کچھ ہوتا ہے، اور یقیناً آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اس بات کا احساس کرے کہ جو بھی کرے شریعت کی روشنی میں کرے اور سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کریں گے، اور نہیں کیا ہے تو یہ غلو ہے جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت جس میں کیسے کیسے محبت کرنے والے تھے، تو ہم نے کہا کہ عمر فاروق کو دیکھو جس کے بارے میں کہا الشیطان یخاف منک یا عمر. ارے عمر،
محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اے عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کی کہ کہا ایسے پورے کسوٹی پر، محبت کی کسوٹی پر پوری اترے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راضی تھا وہ کیا، جو راضی نہیں تھا وہ نہیں کیا. اور آپ کو اس معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ لکھوایا تو حضرت عمر فاروق تھے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیسی کیسی باتوں پر صلح کر رہے ہیں، ہم اللہ کے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ میں نہیں ماننے والا، میں ان باتوں کو نہیں ماننے والا. تھوڑی سی ابتدا میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور زندگی بھر اس ناراضگی پر افسوس بھی کرتے رہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بار بار اس چیز کو یاد کرتے اور روتے رہتے کہ میں نے انجانے میں نے غلطی سے، چونکہ عجیب طرح کی وہ شقیں تھی، باتیں تھی جو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اور اس بات پر صحابہ میں سے یہ صحابی تھے جو اول پہلا میں اس کو ناپسند کیا، لیکن دل سے وہ اس بات پر راضی تھے جس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. اور اسی لیے ایسے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے. عمر کیسے کیسے لوگ ہیں، اور انہوں میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں یہ محب رسول ہیں. کہا ان الملائکۃ تستحی من، اے عثمان تم وہ ہیں جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، فرشتے بھی شرماتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کامل القرآن، کہانی جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی. یہ حب رسول ہے، اور تب جا کر یہ اعزاز اور یہ منصب ملتا ہے. اور آپ دیکھیں گے حضرت علی سے وہی بات کہی، اما ترضی ان تکون بمنزلتی، اے علی کیا تم وہ بننا نہیں چاہو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام بنے تھے. اور زبیر سے کہا جیسے ہم نے سنا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں اور تم میرے حواری ہو. اور پھر حضرت خالد بن ولید سے کہا سیف اللہ المسلول، یہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے. دوستو عزیزو ہم ویسے ہی محبت کریں. ان میں سے کوئی صحابی ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں. کوئی صحابی ایسے بھی ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں. تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچیں ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا شریعت کا اس سے کوئی دخل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اور آپ سنیں کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے، کیا وہ محبت کا عالم تھا کہ جنبی ہو جاتے تھے تو اس ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کو دور ہٹ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، تو اس کا مطلب نہیں کہ تمہارا ہاتھ ناپاک ہے، وہ تو ایک معنوی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نیچے رہے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شوق گزرا کہ ہم اوپر قیام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام کریں. یہ محبت تھی. کہا کہ ان کو عجیب لگنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر قیام کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ناپسند تھی ان کو انہوں نے ناپسند کیا. کدو کھایا تو صحابہ نے بھی کھایا، اور سرکہ کھایا تو صحابہ نے بھی کھایا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو ہم کو بھی پسند ہے. اور اعتکاف کے قبے گرا دیے تو سارے لوگوں نے اپنے قبے گرا دیے. کوئی ڈریس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کسی صحابی کا تو انہوں نے اسے نکلوا دیا. اور پردہ ایسا تھا جس پر کچھ تصویریں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار کیا تو پردہ نکلوا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکالے تو سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال دیے. دوستو عزیزوں میری ماں اور بہنوں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں جو عبادت کے روح سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عزیز ہے، محبوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہمیں عزیز ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو. اور یہ تعویذیں، گڈے، پلیتے، یہ ہاتھوں کی ڈوریاں اسے نکال پھینکو. وہ صحابہ رسول کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ پر یہ باندھ لیا تھا اور ایک ڈوری باندھ لی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکال دو اور وہ تمہیں اور کمزور کر دے گا. ایسی باتوں میں عمل نہیں کریں گے.
جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور بالکل ایک دن خاص کر لیا، ارے سیرت بیان کرنی ہے تو سال کے 12 مہینے جب چاہے بیان کریں، سیرت اچھی چیز ہے، بیان کرنے اور سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ کہا کہ یہ چیز غلط ہے، آدمی کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس اختلاف کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ صحیح ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو یہ چیز کیا غلط ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ بہت سارے لوگوں کی بات مان لیں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یعنی یہ قاعدہ آپ اپنے ذہن پر رکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس لیے صحیح ہے، تو بولا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس لیے صحیح ہے، اس قاعدے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کہا یضلوک عن سبیل اللہ، راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ضروری نہیں بہت سارے لوگ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی عمل ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امت کو ہر وہ بھلائی بتائیں جو ان کے لیے بھلائی ہے، ہر اس برائی کو بتائیں جن سے وہ بچیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس عید میں، اس میلاد النبی میں امت کے لیے کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے اور صحابہ کو حکم دیتے، چونکہ اس میں خیر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اگر ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خیر ہے تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں آپ نے ہم سے خیر کو چھپا کے رکھا، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا اللہم اشہد، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میں نے ساری باتیں پہنچا دی، میں نے ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دی ہیں، میں نے پہنچا دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہم سے چھپا کے نہیں رکھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب دین کو کامل کر دیا، اس میں کچھ نہیں گھٹے گا، کچھ نہیں بٹے گا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے بالکل صاف شفاف دین چھوڑ کے گیا ہے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ایسی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، اپنے خاندان میں جو بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں قانع کریں، سمجھائیں یہ بدعت ہے جس کا جواب اللہ بدعت کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ دین میں نئی بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اعظام نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اور سنت سے اپنے سنت پر چلنے کی کوشش کریں، سنتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بدعت سے ہمیں بچائے رکھے اور ویسے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے جیسے صحابہ کرام نے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے یہاں حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرط قبولیت بخش۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عطا فرما، شفاء کلیہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو رشتے، جو میاں بیوی کے رشتے آپس میں اور اختلاف کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی دلوں میں محبت، الفت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو کاروباری لوگ ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، تیرے رحمت کے خزانے سے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل وأتم وأكبر.